اب وہ 11 اقسام آ رہی ہیں جو حرام کی گئی ہیں کھانے والی چیزوں میں. ان میں سے 4 تو ایسی ہیں جو کہ سورہ الانعام میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل کے اندر اور سورۃ المائدہ میں یہ بار بار ذکر ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے. 4 کے علاوہ 7 ایسی حلال چیزیں ہیں جو حرام ہو جائیں گی اگر وہ اس کنڈیشن میں چلی گئی. تو سنیں، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار. نیچرل ڈیتھ، کوئی جانور مر گیا چاہے حلال بھی تھا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. والدم، اور خون. اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو. ایک گوشت اور ہڈی کے اندر لہو ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہوتا ہے. یہ بہتا ہوا لہو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے سوا وہ ذبح ہوا یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا، تو اب وہ جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کے باوجود حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. اسی کی کرالری میں وہ چیز داخل ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یعنی کیا اللہ کے لیے لیکن خوشنودی تھی غیر اللہ کی، کسی درجے میں وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ ذبح کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں وہاں پہ مشرکین عرب کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے جب انشور کیا کہ ایسا نہیں تھا، پھر آپ نے اجازت دی کہ جہاں پہ خلاف شرع کام پہلے بھی ہوتے تھے نا، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس کا بینیفٹ پھر ان رسومات کو ملے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہم داتا دربار پہ یا بڑی امام غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان جگہوں پہ آپ غریبوں کو بھی کھانا نہ کھلائیں. غریبوں کو کھانا کھلانے کی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ الگ سے کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو نبی الاسلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں. مزارات، قبریں ہونی چاہیے، مزار اور یہ اڈے تو نہیں ہونے چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں برائی کی ماجگاہ بھی وہ بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ میلے ٹھیلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. والمنخنقہ، اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور. اب گلا گھونٹ کے جو جانور مارا ہے نا حلال، وہ حرام ہوگا. آپ یہ تبت کے علاقے میں بھی دیکھیں نا تو وہ جانوروں کو گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. وہ اس کے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور بڑی پریکٹس ہے ان کی. بکری بھی مار لیتے ہیں، وہ گائے بھی، نیل گائے بھی، وہ سانس گھونٹ کے، یا اسی طریقے سے گلے میں کوئی پھندا ڈالا، اس کا سانس رکا، وہ مر گیا. بجائے چھری چلانے کے، ان کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چھری چلانے سے شاید اسے تکلیف ہوگی، اس طرح ہم مار دیں. لیکن وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ، کیونکہ جو گندا خون ہے وہ باہر نہیں نکلتا، خون اندر ہی رہتا ہے، اور وہ بیکٹیریاز کے لیے ہارمفل جو جراثیم ہے ان کے لیے بہترین میڈیم بن جاتا ہے. ذبح کی یہی تو حکمت ہے کہ وہ آپ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں. تو وہ گلا گھونٹتے ہیں اس کا، یا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سانس روک کے اس کو مارتا ہے. تو اس طرح کا جانور حلال جانور بھی ہوگا تو وہ حرام ہوگا. والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، یعنی ایک جانور بھاگ رہا تھا، سلپ ہوا، پہاڑی سے نیچے گر گیا اور نیچرل ڈیتھ مر گیا، تو اب وہ حرام ہے. ہاں، مرنے سے پہلے آپ اسے آگے ذبح کر لیں تو حلال ہوگا. لیکن اگر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کا خون بھی نکلا ہے، تب بھی وہ حرام تصور کیا جائے گا. والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور. ایک چوٹ والا جانور اور ایک اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا جانور. چوٹ والا جانور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتھر مارا، اس کے سر میں یا کن پٹی پہ لگا اور جانور مر گیا، تو وہ حرام ہے. بلندی سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام ہے. وَالنَّطِيحَةُ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور. دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا، اس کا خون بہا، اگرچہ وہ خون نکل رہا ہے
لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا اس کو اور پہلے ہی مر گیا تو وہ جانور حرام ہے. وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو. شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا، مر گیا، اب گوشت بچے آپ کے جی میں بھی بیچ میں سے کھا لوں، نہیں. ہاں شیر نے شکار کیا اور زندہ جانور، ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، جان ختم نہیں ہوئی تھی، آپ پہلے پہنچ کے اسے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہوگا. اسی کا ذکر ہے الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو. کسی جانور نے شکار کیا لیکن ذبح تم نے کر لیا اس کے مرنے سے پہلے تو وہ پھر حلال ہوگا. وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر. اس وقت بتوں کے وہ تھان بنے ہوئے تھے جس کی آپ ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارا مزارات والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ پتہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں تو ان تھانوں پہ نہیں. وہ میں نے آپ کو مقام بوانا والی حدیث سنا دی، وہاں پہ بھی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نہ جو جوئے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہیں نا، وہ بھی جو جانور ہیں وہ بھی حرام تصور کیے جائیں گے. یہ وہ سارے چیزوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کر کے کہا ذالکم فسق، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہے. اچھا آگے چل کے وہ جو شکاری جانور ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا اگلی آیت کے اندر، وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں جو سکھائے ہوئے جانور ہیں جس طرح کتے، باز اور باقی جانور جن کو انسان سکھاتا ہے اور وہ شکار کرتے ہیں، ان کا شکار بھی حلال ہے اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی نے کتا چھوڑا ہے اور اس نے کوئی جانور شکار کیا ہے اور وہ شکار کے دوران مر گیا، نیچرل ڈیتھ، تو وہ بھی حلال تصور ہوگا. آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر وہ مر بھی گیا، چھری سے آپ کو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ درندے نے، اس کتے نے اسے کھا لیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا، اس کو تم نہیں کھا سکتے. تو وہ سکھایا ہوا کتا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے بھی حفاظت کے علاوہ اور شکار کے علاوہ کتا پالا تو اس کے نامہ مال سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں یا شکار کے لیے، اور وہ بھی شکاری کتے. یہ جو شوقیہ کتے پالے ہوئے ہیں اس کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بلیاں رکھ سکتے ہیں، باقی جانور رکھ سکتے ہیں، کتوں کی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے. فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو. اب ظاہر ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور آخری اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اپنے ماننے والوں سے، تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ڈسکس کی کہ اب تم نے اسلام کا گراف اوپر ہی جائے گا. اللہ نے دین کو غلبہ دے دیا ہے سرزمین عرب میں، اور ظاہر ہے کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز بھی ڈھیر نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اس میں پہلے ہی پریڈکشن فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا. اس آیت کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس آیت کا یہ اگلا پورشن ہم مکمل کر رہے ہیں. فمن اضطر فی مخمصۃ، البتہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا تعلق اوپر والے حصے کے ساتھ ہے کہ یہ جانور جو حرام کیے ہیں نا، یہ بھی وقتی طور پر تمہارے لیے جائز ہو جائیں گے اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور تمہارے اندر بغاوت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جان بچانے کے لیے اگر تمہیں حرام کھانا پڑتا ہے تو کھا لو. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کسی شخص کو جان بچانے کے لیے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں اور اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کرے گا. لیکن یہ ایمان کا لوسٹ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ وہی ہے جو مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا.
وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہو، اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن اس چیز کی اجازت موجود ہے کہ آپ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمات کفر دل میں ایمان رکھتے ہوئے بول سکتے ہیں. زندگی موت کی کشمکش یہ نہیں ہے کہ جرمنی کی پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھواتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اچھے فیوچر کے لیے یہ لوگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. اور کہتے ہیں دل میں تو ایمان ہے، خیر ہے، ہم نے لکھ بھی دیا. نہیں سر، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. اور ایک تیسرا جو انڈیا پاکستان میں نہیں پایا جاتا فقہ حنفی کی برکات کی وجہ سے، انورٹڈ کاما میں، وہ ہے عمل بالجوارح، اپنے اعمال سے بھی اپنا ایمان ثابت کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. ہمیں وہ بچپن سے یہی رٹایا جاتا ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اس لیے بس یہی اقرار کرتے رہتے ہیں اور کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کہتے رہتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام اور شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے. تو عمل بالجوارح، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے. اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. تو اس میں تو نماز کو ایمان کا حصہ شامل کیا گیا. تو یہ 3 چیزیں مل کے. لیکن جب کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر آپ کی کوئی گرفت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیپشن دے دی. اب یہاں پہ ایک اور اہم پورشن، جو جس طرح آیت نمبر 2 میں وہ اہم پورشن تھا نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہاں پر آیت نمبر 3 کے اندر اہم پورشن ہے آیت کا یہ والا: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا دین کے طور پر. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے نا جی، اس آیت کے حوالے سے بھی سنی شیعہ کنفلکٹ پایا جاتا ہے. اہل تشیع کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم کے موقع پر، جو نبی الاسلام نے سیدنا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. مسند احمد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کئی کتابوں میں. اور وہ کہتے ہیں دین مکمل ہونا یہ تھا کہ نبی الاسلام کو نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وصی مقرر کر دیا تھا حضرت علی کو. اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ کلیم غدیر خم کے بارے میں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا جو یہ کلیم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جو پبلک گیدرنگ تھی وہ تو تھی میدان عرفات کے اندر اور منی کے اندر. وہاں کے خطبوں میں تو آپ کو قرآن کا ذکر ملتا ہے. صحیح مسلم میں اپنے باپ وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. حاکم میں ایک حسن درجے کی روایت ہے، کتاب اللہ اور سنت. ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور آگے ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کٹھے رہیں گے. لیکن وہ قرآن اور اہل بیت ایک جنرل ہے کہ قرآن پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس طرح کہ غدیر خم پہ فرمایا، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا. اتنا حصہ تو مسلم شریف کے اندر ہے. بہرحال سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ غدیر خم پہ نبی الاسلام نے حضرت علی کے لیے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا سرپرست میں اس کا سرپرست علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ سارے معنی درست ہیں.
شیعہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ وصی رسول حضرت علی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر وصی رسول حضرت علی ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اپنی جان دے دیتے اور رسول اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اسے پوری کرتے، جس طرح جمل صفین نہروان میں پوری کی ہے، اور اپنا حق کسی کو دینے نہ دیتے۔ میں نے تو نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان میں حضرت علی کے خطبات پیش کیے، تو وہ کہتے ہیں اس موقع پہ دین مکمل ہوا ہے اور وصی رسول اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ تو اس پہ مولانا اسحاق صاحب نے ایک بڑا ٹروتھ ریویل کیا تھا، اور میرا جو ان سے انٹرویو ریکارڈ ہے 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے کہا تھا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو آپ نے حجۃ الوداع جہاں پہ ساری پبلک جمع تھی وہ موقع آپ نے کیوں مس کیا ہے، اور غدیر خم کا انتخاب کیوں کیا؟ غدیر خم تو مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے ایک پانی کی جگہ تھی، اور وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے۔ ان لوگوں کو تو حضور نے حجۃ الوداع پہ کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا وصی یہ ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ کہا، ہم بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، تو انہوں نے کہا کہ غدیر خم پہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ اہل شام اور اہل مدینہ تھے، اہل مدینہ افیکٹی تھے، اہل شام اہل مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے تھے۔ واقعہ ہرہ میں اہل شام نے مدینہ پہ چڑھائی کی، حضرت علی کی بغاوت جو کی اہل شام نے کی جنگ صفین میں، تو ان کو ڈرانا مقصود تھا، اور ان کو بتا دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، اور وہ خلیفۃ الرسول بھی رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں، اجماع صحابہ پہ، جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، اس میں کچھ مسئلہ مس ہینڈل بھی ہو، اس میں میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، لیکن الٹیمیٹلی جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تو وہ اسٹیبلش ہو گیا، آج کی ڈیٹ میں وہ ایشو کنکلوڈڈ ہے۔ اس اعتبار سے وصی صرف قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا۔ چلیں ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے، نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے۔ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اماموں کی توہین کر رہا ہے، بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے شاہ جی دیکھ رہے ہیں، شاہ جی تک ایک سور ہے، جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا۔ آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کے امت گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے، امامت کے بغیر نہیں گزری، امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں۔ یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول۔ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وصی رسول ہے، نہیں، قرآن ہے، کیونکہ وصی رسول اگر فوت ہو جائے تو اسے پھر نیکسٹ وصی اپنا بنانا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے، تو سلسلہ تو کوئی نہیں چلا، قرآن وصی رسول ہے قیامت تک کے لیے، یہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرنا ہی غلط ہے، اور یہ آیت بھی غدیر خم پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ میدان عرفات میں ہوئی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں ہاں جی بعض روایتیں میدان عرفات کی ہیں، نازل وہاں ہوئی ہے، پڑھ کے آپ نے یہاں بتائی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلے آپ کی یہ بات مان لیں، ہمارے نزدیک تو میدان عرفات میں نازل ہوئی، وہیں آپ نے اس کو بیان کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمام ہونے کا آپ کو خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت کب رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر، اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر نے تو ڈھکے چپے الفاظ میں میسج دیا۔ یہی حدیث جامعہ ترمذی میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے نا، ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔
تو حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی ہوئی تھی، ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ، تو یہ 2 عیدوں والے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں یوم عرفہ کیا ہماری ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ جمعہ کیا ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ نہیں، لیکن ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں۔ تو سر اگر کوئی میلاد شریف کو عید میلاد النبی کہہ لے آنری طور پہ تو کوئی نہیں چڑھنا چاہیے۔ کوئی غدیر خم کو عید غدیر کہہ لے، کوئی نہیں چڑھنا چاہیے۔ عید غدیر کہنے سے وہ عید وہ والی نہیں بن جانی جو 2 ہماری عیدیں ہیں۔ وہ شیعہ بھی 2 مان رہے ہیں، سنی بھی 2 ہی مان رہے ہیں۔ اس طرح بے شمار عیدیں بنائے، جمعہ 52 عیدیں تو جمعے کی بن گئی۔ جمعہ عید کا دن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ساری آنری طور پہ عیدیں ہیں۔ مین عیدیں وہی ہیں 2، تو آنری طور پہ جتنی کو بناتے ہیں یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اصلی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نکالنا ہے کہ جی نبی الاسلام نے اپنا وصی بنایا کسی کو، تو پھر یہ بات پھر بالکل غلط ہو جائے گی۔ نبی الاسلام نے قرآن اپنا وصی بنایا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کیا وصیت کرنا امت پہ لازم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کی وفات والے چیپٹر میں، سیدہ عائشہ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے اپنی وصیت نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہ موقع تھا حضرت عائشہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ کو خلیفہ بنایا، حضور نہیں کہا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی نے اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کسے بناتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر کو بناتے ہیں۔ ان کا اس کے بعد فرمایا عمر کو۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، تو کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو۔ تو حضرت عائشہ نے کبھی کلیم نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول یا وصی رسول، اس حوالے سے جو شیعہ اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں، یہ بعض اہل سنت کلیم کرتے ہیں۔ ہم خلیفۃ الرسول انہیں اس لیے نہیں مانتے کہ نبی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلیفۃ الرسول اس لیے مانتے ہیں کہ صحابہ نے چنا ہے۔ رہ گئے نمازیں پڑھنے والی بات، یا وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، وہ تو ترمذی میں حدیث ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ وہ فضائل تو دونوں طرف موجود ہیں۔ نماز تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی حضور نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اشارے ہونا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جو غالب چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا وصی بناتے ہیں تو حضرت علی کو نہ بناتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ حضرت علی تو حضور کے بچوں کی مانت تھے، تو اس میں یہ ایک عنصر آ سکتا تھا خلافت و ملوکیت والا۔ تو اس معاملے میں زیادہ غلوف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ وہ کہتے ہیں جی وفات کے وقت حضور نے کاغذ قلم مانگا تھا۔ تو آج تو وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ تو یہ 3 گھنٹے اسی آیت کے اوپر لگ جائیں۔ میں نے ایک اجمالی گفتگو اس حوالے سے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔